أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تدبر قرآن، فهم قرآن. قرآن مجید کے نزول کا شاندار اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو سننے کے بعد اسے سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے. اور یہ بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان از خود سے نہیں ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے. جس کا بندہ ہے اس کے پیغام کو سنے، مانے، سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں. آپ غور کریں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہے اور عربی ایک ایسی زبان ہے جو عالمی زبان ہے. اس وقت بھی جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں ان میں سے 6 زبانیں عالمی زبانیں کہلاتی ہیں. UN کی منظور شدہ زبان، انجمن اقوام متحدہ میں جن زبانوں کو باقاعدہ عالمی زبان کے طور پر مسلم سمجھا جاتا ہے وہ 6 بڑی زبانیں ہیں. ان میں سے ایک عربی ہے. عربی اس وقت دنیا کے ایک بڑے حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اور آج کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں، کسی بھی زبان کو سمجھنا وہ اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے. اگر آپ کمیونیکیشن چاہتے ہیں، اپنی بات دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی زبان میں بات کرتے ہیں تو اسے دوسری زبانوں میں آسانی کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایسے ذرائع آ گئے ہیں، ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، ٹرانسلیشن کی سہولیات ہیں. ٹرانسلیشن کی وہ فیسلٹیز جو ہمیں حاصل ہیں پچھلے ادوار میں لوگوں کو حاصل نہیں تھی. اب ادھر آپ کسی بھی زبان میں بات کریں تو ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ وہ دوسرے بندے تک اس کی زبان میں اس بات کو منتقل کر. مگر جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. یہ آخری الہامی الوہی انقلابی کتاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام انسانیت اور کائنات کے نام. اس کا عنوان ہے قرآن. اللہ اور عربی زبان میں قرآن اترا. اب یہاں یہ نقطہ سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن اترا، عربی زبان میں اترا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، جبریل امین کو بھیج کر نازل فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مدر لینگویج وہ بھی عربی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مخاطبین تھے ان کی زبان بھی عربی. مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کی زبان بھی عربی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اپنی زبان میں انہیں اللہ کا وہ پیغام سناتے. جب وہ سنتے تو اسے سمجھ جاتے، جب سمجھے تو انہیں یہ محسوس ہوا یہ تو ہمارے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے.
ہم تو صدیوں سے پتھروں کو پوج رہے ہیں، ہم تو صدیوں سے پتھروں کو چاٹ رہے ہیں، ہم تو صدیوں سے بتوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ مرکز توحید کعبۃ اللہ میں 360 بت وہاں موجود تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ تو ایسے عالم میں، شرک کے عالم میں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو بیان فرمایا، انہیں دعوت حق دی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا، بتایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، انہیں بتایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ احد۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو جب یہ بات کی ان سے، تو ان کی تو اپنی زبان تھی، مدر لینگویج تھی عربی، تو انہوں نے فوراً سمجھا اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا معبود تو ایک معبود۔ تو بات انہیں سمجھ میں آئی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تو 360 کو مانتے ہیں اور آپ ہمیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس سے پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بول انہیں سنا رہے تھے، قرآن انہیں سنا رہے تھے، آیات انہیں سنا رہے تھے، تو انہیں وہ آیتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ جب سمجھ آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے مشرکانہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تو وہ الجھ گئے، ان کی میجورٹی لڑ گئی، اڑ گئی، رک گئی، ایمان نہ لائے۔ اگر انہیں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی تو وہ بھی پھر سارے ہلاتے رہ جاتے، جھومتے رہ جاتے۔ انہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو پہلا نقطہ یہاں سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک اور بات ذہن نشین رکھیں، قرآن مجید کا دوسرا صفحہ ہی اعلان کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ قرآن کو کتاب کہہ رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جو کتاب ہوتی ہے اسے سمجھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ذرا چشمہ تصور میں لائیں، آپ کے پاس میتھمیٹکس کی بک ہو اور آپ اسے کہیں کہ میں اسے سمجھتا نہیں ہوں، مگر آپ اس کا ادب کرنے لگ جائیں تو فائدہ دے گی؟ زولوجی کی کتاب ہو، بوٹنی کی کتاب ہو، فلسفی کی کوئی کتاب ہو، ہسٹری کی بک ہو، اسٹرانومی کی کوئی کتاب ہو، میڈیکل سائنس کی کوئی، اناٹومی کی کتاب ہو، آپ اسے سمجھیں بھی نہ، پڑھنے بھی نہ، اور اسے کتاب بھی کہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ انسانی ذہن میں یہ تصور آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض بکس انگلش میں ہوتی ہیں، جنہیں انگلش نہیں آتی وہ ٹرانسلیشن اس کی پڑھتے ہیں، بعض فرینچ میں ہوں گی، اسپینش میں ہوں گی، پرشین میں ہوں گی، دنیا کی کسی زبان میں کوئی کتاب ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو اگر اسے ہم نے اس کتاب سے استفادہ کرنا ہے، اس سے مستفیض ہونا ہے، تو پھر اسے سمجھنا ہوگا، اس کے لیے اس کی ٹرانسلیشن ضروری ہوگی، اس کی ڈیپتھ میں جانا ہوگا، اس کی گہرائی میں اترنا ہوگا۔ کہ کتاب ہوتی ہوئی ہے جسے سمجھا جائے، پھر اسے اسٹڈی کیا جائے، تبھی تو وہ کتاب ہے۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے بعد ذرا غور کیجیے، دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ مذہبی کتابوں میں سے بھی بائبل بھی، گرنتھ صاحب بھی،
अजरवेद, यजुर्वेद, रामायण, गीता, ये जो दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब की बड़ी बड़ी मजहबी किताबें हैं, ये इन्हें भी उस तरह से और उतना नहीं पढ़ा जाता जितना कुरान को पढ़ा जाता। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, और कुरान का माना भी यही है। कुरान का माना कसरत से पढ़ी जाने वाली। वह जब कुरान उतर रहा था तब भी इसे कुरान कहा गया। गोया इसमें एक चैलेंज था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि देखो हम कुरान को उतार रहे हैं और कायनात के सामने ये चैलेंज है कि अब ये कसरत से पढ़ी जाएगी, कोई रोकना चाहे तो रोक ले, मगर कोई रोक ना सका। कोई लम्हा शायद ऐसा नहीं कायनात में कि जब कुरान पढ़ा न जा रहा, इसकी मुसलसल तिलावत हो रही है। ये इसका एक पहलू हुआ। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमत और करम का पहलू इसके साथ मुसलसल जुड़ा हुआ है, जो दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं है। दुनियावी उमूर के हवाले से उससे इस्तेफादा करने के और फायदे हैं उसमें, मगर ये उखरवी फायदा नहीं है। मसलन मेडिकल साइंस की कोई किताब पढ़ें, आप इंजीनियरिंग की कोई किताब पढ़ें, आप लॉ की कोई किताब पढ़ें, आप हिस्ट्री की कोई किताब पढ़ें, आप मैथमेटिक्स की कोई किताब पढ़ें, इन किताबों के पढ़ने पर कोई अजर का वादा नहीं है कि आपको सवाब मिले, नहीं। मगर कुरान मजीद का जब मुताला किया जाएगा, कोई ईमान वाला, कोई मोमिन जब कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसके अरेबिक टेक्स्ट को पढ़ता है, अरबी मतन को पढ़ता है, तो उसे एक एक हर्फ पर नेकियां मिल रही होती हैं। ये इसका दूसरा बात। मगर क्या बात यही खत्म हो जाती है? ये कुरान सवाब के लिए आया था, ये कुरान क्या अजर हासिल करने के लिए आया था? क्या सिर्फ इसका अदब करना काफी है? जवाब है नहीं। कुरान एक इनकलाबी किताब है, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। कुरान इंसान के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है, कायनात के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। कायनाती राज इस किताब में मुज़मिर हैं, इस किताब में छुपे हुए हैं। कुरान में कायनाती राज मौजूद हैं। इस वक्त भी 1000+ आयात कुरान की अल्ट्रा मॉडर्न साइंस पर है। मोर देन 1000 कुरानिक वर्सेस। आप अंदाजा लगाएं, 1000 से ज्यादा तादाद, बल्कि अल्ट्रा मॉडर्न साइंस पर कुरान मजीद में ये आयात मौजूद है। अल्ट्रा मॉडर्न साइंस पर 1000 से ज्यादा आयात। तो उसे आप अंदाजा कर सकते हैं इस किताब का लेवल दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनियावी उलूम के हवाले से। मगर इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत अता करती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लेकर चलती है, अल्लाह की कुर्बत की तरफ लेकर चलती है, हिदायत अता करती है। अब उस हिदायत को समझना जरूरी है। कुरान मजीद हमें लाइफ स्टाइल अता करती है, जिंदगी गुजारने का रंग ढंग आहंग अता करती है। उसके लिए इसे समझना जरूरी है। अब जो अरब हैं, जिनकी मदर लैंग्वेज अरबी थी, जिनकी अपनी जुबान अरबी थी, माँ बोली अरबी थी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं था। उनकी अपनी ही जुबान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो आफाकी पैगाम आया हुआ था। मगर हम जैसों के लिए, जिन्हें अरबी से शनासाई नहीं है, वाकफियत नहीं है, अरबी जुबान को हम समझने से कासिर है, तो उनके लिए कुरान मजीद को समझना बड़ा अहम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मुखातिब कैसे हो रहा है, हमसे खिताब क्या फरमा रहा है, हमें हुक्म क्या दे रहा है। अल्लाह से मोहब्बत है, वेल एंड गुड। अल्लाह को हम चाहते हैं, बहुत जबरदस्त। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से बेतहाशा मोहब्बत है। इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है?
مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کوئی حکم دیں گے، کوئی بات کہیں گے کہ اس پر عمل کریں، تو وہ کیسے کریں گے؟ جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، تو اس کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید تدبر اور تفکر کی بات کرتا ہے، تدبر اور تفکر کی بات کر رہا ہے پورے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کی غرض و غایت کو جب بیان کیا گیا تو قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفکرون۔ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت سے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کچی کچی ہو جاتے۔ یعنی اتنا پاورفل کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس میں مثالیں ہم نے دی ہیں غور و فکر کرنے کے لیے انسانوں۔ پہلی بات سمجھے کہ یہ تدبر کے لیے قرآن آیا ہے، تفکر کے لیے قرآن۔ اگر ہم نے اس پر تدبر نہ کیا، تفکر نہ کیا، غور اور فکر نہ کیا، تو پھر سمجھیں کہ ہم قرآن مجید کے اس مقصود تک نہیں پہنچ پا رہے، گوہر مقصود کو نہیں پا رہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا تو پھر وہ جو یہاں قیمتی ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ جو سب سے قیمتی باتیں کائنات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے، ہماری فلاح اور بہتری کے لیے رکھی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پر تدبر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کے قریب آنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھیں۔ مقطعات اور متشابہات، ان جیسی آیات کو اہل علم کے لیے رکھیں، مگر جو محکمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ عبادات کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اسی طرح سے زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ آہنگ دیتی ہیں کہ سود نہیں کھانا، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ جو چیزیں واضح احکامات، ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فیوزات و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔